نقیب جلسہ، تمام ہی سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین بچوں کی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کلمہ شریف پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت مولانا عالمگیر صاحب قبلہ، حضرت مولانا عظیم صاحب، حضرت مولانا شوکت صاحب، ہمارے نقیب جلسہ محترم قاری زیغم رضا صاحب، حافظ و قاری فرقان صاحب، اور مجھ سے پیش رو آپ نے بہت ہی عمدہ مدلل مفصل خطاب سماعت کیا، رفیق درس حضرت مولانا کامل صاحب قبلہ، اور آج کے اس جلسے کے جو روح رواں ہیں، جنہوں نے بڑی کم عمر میں بڑا کام کیا ہے، حافظ و قاری سلیمان صاحب ماشاءاللہ، قاری غلام مرسلین صاحب، تمام ہی علماء ذوی الاحترام، استاذ القراء حضرت قاری مرغوب صاحب، حضرت مولانا امید اختر ثقافی صاحب، ہمارے دیگر علماء، اتنے علماء کا آنا بھی یہ جہاں حافظ و قاری سلیمان صاحب سے محبت کا پتہ دیتا ہے، وہاں اہل فیروز پور سے بھی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں پورا اسٹیج بھرا ہوا ہے علماء سے ماشاءاللہ، حفاظ و قراء سے، ہمارے حافظ تطہیر صاحب ماشاءاللہ، تمام ہی علماء۔ 3 بچوں کی تعداد کم نہیں ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے۔ حافظ قرآن تو ایک بھی بن جائے اور وہ زندگی بھر یہ مشن بنا لے کہ مجھے دوسروں کو حفاظ بنانا ہے، پڑھانا ہے، تو ایک ہی پودا بہت ہوتا ہے پورے چمن میں خوشبو پھیلانے کے لیے۔ اور آپ کے وہاں سے تو ماشاءاللہ 3 حفاظ فارغ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور چونکہ میں بھی حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، اور میرے حفظ کے کئی ساتھی یہاں پر موجود ہیں، ہمارے حافظ و قاری فرقان صاحب ہیں، حضرت مولانا کامل صاحب ہیں، قاری مرغوب صاحب ہیں، مولانا شوکت صاحب، مولانا عالمگیر صاحب، یہ میرے حفظ کے بھی ساتھی ہیں۔ تو ہم لوگ اس بات کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں، چونکہ ہمارا اپنا تجربہ ہے یہ۔ باقی دیگر حفاظ بھی الحمدللہ سب سمجھتے ہیں کہ حافظ ہونا قرآن مجید کا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ صرف خدا کا فضل ہے جو اتنی بڑی کتاب سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں یہ کوئی آسان کام ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر ہو جاتا تو ہمارے مسلمانوں میں 100 کے 100% لوگوں کو نماز یاد ہو جاتی پوری، جبکہ یاد نہیں ہے پوری۔ کتنوں کو دعائے جنازہ یاد نہیں ہوتی اور ان کا اپنا جنازہ ہو جاتا ہے، نہیں ہو پاتی قاری صاحب، ان کو اپنا جنازہ ہو گیا، ان کا دنیا سے چلے گئے، مگر دعائے جنازہ یاد نہیں کر سکے، 70 سال 80 سال کے ہو گئے۔ اور یہ جو 3 حفاظ بیٹھے ہیں نا، ذرا ان کو دیکھو تھوڑی دیر آپ، انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ اب آپ ان کی محنت اور کاوش کو ذرا تنہائی میں جا کے سوچنا تھوڑی دیر کہ یہ حافظ بنے کیسے ہیں۔ جب بیٹھکوں پہ ہمارے عوام و خواص، بہت سارے پبلک کے خواص بیٹھ کے صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان جب ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہ طلبہ اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر ایک ایک آیت کو 10 مرتبہ بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ اور ایسے دور میں جبکہ ہماری قوم مسلم
فجر کی نماز میں صرف 2% مسجدوں میں آتی ہے. یہ فجر کی نماز سے پہلے نہیں، فجر کی اذان سے پہلے مدرسوں میں اٹھا دیے جاتے ہیں. ان کا استاذ بھی بیدار ہو جاتا ہے، یہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں. تم جب ناشتہ کرتے ہو تب تک تو یہ سبق سنا کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں میرے بھائیوں. کتنی مشقت اور محنت کے بعد کوئی طالب علم حافظ قرآن بنتا ہے. ایک ایک آیت کو 10 مرتبہ. بہت اچھا کسی کا ذہن ہے، مگر ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کا ذہن بہت اچھا ہوتا ہے. میڈیم ذہن کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. ان کو بھی 1 سال تو ایکسٹرا رکھنا پڑتا ہے. ٹوٹل 4 یا 5 سال کمپلیٹ لگانا پڑتے ہیں، تب جا کر کے وہ مصلی پہ قرآن سناتا ہے. اور پہلی محراب میں اگر 5 یا 6 متشابہ لگ جائیں تو باہر آ کے 4-5 لوگ جنہیں نماز جنازہ یاد نہیں ہوگی، اور وہ جو نماز پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی اگر کسی حافظ قرآن کو عالم کو سنا دیں تو کئی متشابہ لگیں اس میں، وہ باہر آ کے کہتے ہیں یار کچا سا نکل گیا حافظ جی کا. تو یہ پتہ نہیں ہے وہ کھڑا کہاں ہے اور کتنا پریشر ہے اس کے اوپر. اسے رکعتیں بھی یاد رکھنا، کتنی رکعات ہو گئیں. ہر 4 رکعات کے بعد، 4 رکعتوں کے بعد اسے بیٹھنا بھی ہے، وہ بھی یاد رکھنا ہے. اور کہاں سے اس کو پکڑ لینا ہے، جو جہاں سے چھوڑا تھا وہ بھی یاد رکھنا ہے. تو یار وہ مشین تو نہیں ہے، انسان ہی تو ہے. مشین بھی ایسے وقت پہ فیل ہو جائے، یہ تو کرم ہے نبی کا جو الحمدللہ یہ حفاظ قرآن مجید سنا دیتے ہیں محراب میں کھڑے ہو کر کے. یہ تو حفاظ سے پوچھو آپ، جب پارہ سنا کے فارغ ہوتے ہیں اور جب وہ 20ویں تراویح مکمل ہو جاتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے جنگ فتح کر لی. وطر پڑھ کے جب آتے ہیں نا تو 1-2 گھنٹہ بہت ریلیز محسوس کرتے ہیں، بہت ریلیف، اور ایسا لگتا ہے بہت سکون. مگر پھر ہاں اگلے دن کی تیاری. ارے کیسی سحری حافظ تطہیر صاحب، سحری افطار کی برکتیں بے شک اپنی جگہ، مگر قرآن مجید سنانے کی جو فکر ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے. تو اس لیے حفاظ کو اگر متشابہ لگے، 1 یا 2 یا زیادہ بھی لگ جائیں، تو اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے یہ کرو کہ حافظ صاحب بہت اچھا پڑھ رہے ہو، سمجھ میں آ رہا، متشابہ کی فکر نہ کرو. انسان ہو، غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، متشابہ تو لگے گا. میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولو. کتنی محنت مشقت کے بعد یہ حافظ بنے. اس قرآن مجید کے بارے میں رب کہتا ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن مجید مگر سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا قرآن، اور پیارے نبی کی محبت کے صدقے میں، آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے، آپ کی نگاہ نبوت کے فیضان سے، خدا کے خاد فضل کے شامل حال ہونے کی وجہ سے، ہمارے پیارے نبی کی امتیوں میں 10 سال، بعض دفعہ تو 12 سال، اور اگر کتابوں کو آپ کھنگال کے دیکھو تو کتنے تو ہمیں تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ وہ 8 سال میں، 7 سال میں، 9 سال میں، 10 سال میں حافظ قرآن بن چکے تھے میرے بھائیوں. اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے عزیزم قاری فیض الدین صاحب کے پاس ایک طالب علم حسن پور کا، کتنے سال کا ہے وہ؟ ارے تو 11 سال کا، مگر 5 مہینے 10 دن میں حافظ قرآن بن گیا ماشاءاللہ. نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ جو دنیا سوچتی ہے نا مٹ جائے گا قرآن، ختم ہو جائے گا. قرآن نہ ہمارا محتاج نہ آپ کا محتاج. قرآن کو بچانے والی ذات، محفوظ رکھنے والی ذات وہ ہے جو لم یزل ہے، جسے کبھی فنا نہیں ہونا ہے، وہ باقی رکھے گی. ہاں وہ اپنے اسلام کو یتیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے محافظوں کو پیدا فرماتا رہے گا. بتاؤ 5 مہینے 10 دن میں حافظ، اور اعلیٰ حضرت تو 1 مہینے میں حافظ قرآن ہو گئے تھے. 1 مہینے میں نے ابھی چونکہ اچانک یہ موضوع بن گیا، پچھلے سال میں نے بتایا تھا کتنے علماء گزرے ہیں، کتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں جنہوں نے بہت، علامہ فضل حق خیر آبادی نے بہت کم وقت میں قرآن مجید کا حافظہ کر لیا تھا، بہت کم وقت میں. بہت علماء کرام ملتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں سیرت کی کتابیں، جنہوں نے بہت کم وقت میں قرآن مجید کا حافظہ کر لیا تھا.
اور کیسے کیسے مضبوط حافظ ہیں، کتنے حفاظ ہیں الحمدللہ کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید ایک نشست میں سنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ایسے تو ہمارے سنبل میں بھی ہیں الحمدللہ، ہمارے اسٹیج پہ بھی ہیں کہ وہ ذرا سی توجہ دیں، محنت دیں ایک نشست میں۔ ان سے بڑھ کے کوئی دھنی ہو سکتا ہے قسمت کا؟ ارے دولت کسی پہ زیادہ ہو سکتی ہے، مگر وہ کتنا بلند و بالا ہے کہ ایک نشست میں پورا قرآن سنا سکتا۔ اللہ کا یا وہاں اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ ہاں بالکل، نہ بہت میں جانتا ہوں الحمدللہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اگر کسی پہاڑ پہ بھی نازل کیا، پہاڑ بھی کیسا عظیم پہاڑ، جبلن پہ جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تعظیم، یعنی بہت بڑا پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت خداوندی سے۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے۔ مگر پیارے نبی پر بھی جب وحی نازل ہوتی تھی، بخاری شریف کی حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک کے پیشانی سے مبارک قطرات ٹپکنے لگتے تھے پسینے کے، وحی نازل ہوتی تھی۔ ارے تم نے قدر ہی کہاں کی ہے، تم سے مراد ہم سب، کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے تمہیں جو کتاب دی وہ کتابوں میں افضل، آپ جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے وہ نبی سارے نبیوں میں افضل، اور آپ جس امت کا حصہ بنے ہو وہ امت ساری امتوں میں افضل۔ اب تم ہی ناقدرے بنے ہو تو اس کا کیا کیا جائے؟ بنیادی کام کرو، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے ماحول کو عام کرو، لازم کرو۔ قوم کی بہنیں، بیٹیاں، مائیں اس چیز کو اپنی زندگی میں اتار لیں، جیسے آج کی نسل بغیر موبائل کے نہیں رہ سکتی، اسی طرح لازم کر لو کہ ایک مرتبہ کو موبائل رہے نہ رہے مگر ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہر حال میں رہنا چاہیے۔ ایک سے بڑھ کے دوسرا، ایک سے بڑھ کے دوسرا، یعنی ایک دوسرے کو قرآن مجید پڑھاؤ۔ میرے پیارے نبی نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے۔ ہماری آپ کی نگاہ کے اعتبار سے، کوئی مال کے اعتبار سے، کوئی منصب کے اعتبار سے، کوئی حسن و جمال کے اعتبار سے، کوئی خاندان کی طاقت کی بنیاد پر، کوئی پولیٹیکل پاور کی بنیاد پہ افضل ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، مگر میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما، اے میرے امتیوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اس لیے قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ یہ جو مدرسے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے، قرآن سیکھا بھی جاتا ہے، اور اونچا بولو قرآن، آواز آئے قرآن۔ اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا مزاج بناؤ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سازشیں جو چل رہی ہیں چلتی رہتی ہیں کوئی نئی بات ہے؟ جب حضور پاک کے سوالات کا اور آپ کے چیلنجز کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، دشمنان دین کے پاس، جو کہ قرآن بار بار چیلنج کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو خدا کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا اگر ایسی بات ہے تم بھی انسان ہو تو لے آؤ قرآن کی طرح آیتیں بنا کر کے، تم بھی انسان ہو۔ تو انہوں نے باضابطہ کوشش کر کے ایک بہت ہی اس زمانے کے ان کے بڑے عالم جو بہترین اپنے دور کا بزلہ سنج شاعر تھا، فی البدیع اشعار کہہ دیا کرتا تھا، نپے تلے انداز میں اپنا معافی ضمیر ادا کر دیا کرتا تھا، بڑا غضب کا وہ شاعر تھا، حاضر دماغ بھی تھا، فصاحت و بلاغت کی نبض پکڑ کے وہ شاعری کیا کرتا تھا۔ اس کا نام عبداللہ ابن مقفع بتایا جاتا ہے۔ اس کو انہوں نے تیار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں تم مسلمانوں کے پیغمبر سے مناظرہ کرو، ان سے جا کر کے بات چیت کرو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے چیلنج کا عملی جواب دو۔ عبداللہ ابن مقفع ابھی تک حالات سے واقف نہیں تھا، اس کو ٹرینڈ کیا گیا، تیار کیا گیا۔ عبداللہ ابن مقفع آگے جا رہا تھا اور مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں گزرتے ہوئے مسلمانوں کے ایک ذرا سے بچے کی زبان پہ قرآن کی ایک آیت کو سن لیا تھا، وہیں پہ کھڑے ہو کر کے اس بچے سے کہتا ہے ماذا تقرؤ، اے بچے تو پڑھ کیا رہا ہے؟ اس بچے نے کہا انا اقرؤ القرآن، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا
کہا واپس ہو کر کے چلو. یہ آیت سن کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ محمد کا جواب میں اکیلا کیا، سارے عرب کے فصحاء کو بلا لو، بلغاء کو بلا لو، ساری دنیا کے پڑھے لکھوں کو بلا لو، محمد کا جواب مل کر کے بھی سب لوگ نہیں دے سکتے ہیں. امام احمد رضا بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک بوڑھا شاعر تھا اور بہت بڑا ادیب تھا. وہ اس نے بہت ریسرچ کیا اپنے طور پہ. ریسرچ کا مطلب اس نے کافی تلاش کیا کہ کچھ ایسا ملے جس سے میں قرآن پہ اعتراض کروں. تو اسے 3 الفاظ ملے، کبارہ، حضون اور اجابہ. یہ 3 الفاظ مطلب وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ الفاظ ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہونے چاہیے، خدا کے کلام میں ایسے الفاظ. اس کے دماغ میں یہ تھا کہ قرآن مجید میں ایسے الفاظ کیوں ہیں، حضون، اجابہ اور کبارہ. وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ فصاحت کے معیار سے گرے ہوئے ہیں، مطلب یہ وہ الفاظ ہیں جو سطحی ہیں. اس نے یہ سوچا اور وہ حضور کے پاس گیا مناظرہ کرنے. میرے آقا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب وہ آیا تو آپ خاموش ہو گئے. کہا کیسے آنا ہوا؟ ایسے ایسے آیا ہوں اور یہ 3 الفاظ لے کر کے آیا ہوں میں. مجھے بتائیے کہ یہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو یہ 3 الفاظ اس قرآن میں کیسے ہیں؟ حضون کا مطلب ہوتا ہے جس کا مذاق بنایا گیا، عجابن بہت عجیب چیز، کبارن بہت بوڑھا. تو وہ حضور پاک نے کیسا جواب دیا؟ ارے میرے حضور سے مناظرہ کرنے آیا تھا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. کچھ دیر بیٹھا، حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا. کہا سامنے بیٹھو، سامنے آ کے بیٹھ گیا. حضور نے کہا چلو کھڑے ہو جاؤ، ادھر بیٹھو. جب 2-3 دفعہ حضور نے ایسے کہا تو کہتا ہے اتتخذونی حضوا، کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ انا شیخ کبارا، میں بہت بوڑھا ہوں. ھذا شیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. جن 3 ورڈ پہ خود اعتراض کر رہا تھا میرے نبی نے اس کی زبان سے نکلوا کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت. ارے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مطلب جن 3 ورڈ پہ اس کو آبجیکشن تھا حضور نے اس کی زبان سے، حضور نے کہا کیا کہا تم نے؟ تو اب وہ غور کیے بغیر پھر کہتا اتتخذونی حضوا. حضوا پہ اعتراض کر رہا تھا اور خود ہی کہہ رہا اتتخذونی حضوا. آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں. انا شیخ کبارا، میں تو بہت بوڑھا ہوں. ھذا شیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کبھی ادھر بٹھاتے کبھی ادھر بٹھاتے. حضور نے کہا یہ 3 ورڈ اگر فصاحت سے گرے ہوئے ہیں اور تو اپنے آپ کو بہت بڑا تعلیم یافتہ فصیح سمجھتا ہے تو تو ان الفاظ کو کیوں ادا کر رہا ہے؟ ایسا تماچا رسید کیا میرے آقا نے. آیا مناظرہ کرنے تھا مگر منہ لٹکائے ہوئے واپس جا رہا تھا. اسلام کی فتح کا پرچم لہرا رہا تھا، قرآن مجید کی فصاحت کا پرچم لہرا رہا تھا. اسی لیے میں نے بہت دفعہ یہ اشعار پڑھے، آج پھر پڑھتا ہوں میرے بھائیوں کہ پلٹ کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن بناؤ. بے شک انہیں ماڈرن ایجوکیشن سے مالا مال کرو، بے شک انہیں ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، ایڈوکیٹ بناؤ. تمام شعبہ جات میں ہمارے افراد کو جانے کی بے شک ضرورت ہے، مگر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ یا پہلے انہیں قرآن عظیم کی دولت سے مالا مال کر دو اور بتا دو دنیا والوں کو کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا. ذرا اونچا بولیں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا. ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا. میرے بھائیوں کبھی اپنی زبان پہ یہ الفاظ نہ لایا کرو کہ ہم بڑے پریشان ہیں، بڑے بد نصیب ہیں. جس کے پاس ایمان جیسی دولت، جس کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب، وہ بد نصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کیا ہے، چند دنوں کی ہے، گزر کے چلی جائے گی، آپ کو آخرت میں جانا ہے. مگر مبارک باد ہے وہ لوگ جو دنیا میں رہے تب بھی قرآن کے ساتھ رہے، جب دنیا سے گئے تب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے چلے گئے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی تلاوت پتہ کتنی عظیم دولت ہے.
امام جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری نے اپنی کتاب شرح الصدور میں ایسے متعدد واقعات لکھے ہیں بزرگان دین کے کہ جنہیں قرآن عظیم سے والہانہ محبت تھی، والہانہ مطلب انہیں قرآن پڑھنا تھا تو پڑھنا تھا بس، یعنی قرآن عظیم کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمارے لوگ کتنا پڑھتے ہیں قرآن؟ بعض ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں پر، اور میں ماؤں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پورے 11 مہینے کے بعد رمضان کا چاند جب نظر آتا ہے تب انہیں قرآن کی یاد آتی ہے۔ 11 مہینے تک انہیں قرآن یاد نہیں آیا۔ رمضان شریف میں انہوں نے اٹھایا، اور بعض گھر میں اللہ معاف کرے مگر یہ بات سچ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بیڈ روم کے دروازے صاف ہوں گے، آپ کے پردے صاف ہوں گے، مگر جس جزدان میں قرآن رکھا ہوا ہے وہ جزدان تک صاف نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں۔ سچ ہے تو بولو۔ اور پھر یہ شکوہ کہ گھر میں برکت نہیں آتی، یار قرآن رکھا ہوا ہے اس کے جزدان پہ گرد و غبار جم رہا ہے تو برکت کہاں سے آئے گی تمہارے گھر میں؟ تم اگر قرآن پابندی کے ساتھ پڑھتے تو ایسا تھوڑی نہیں ہوتا جیسا آج ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ فارسی کا شعر ہے، اس کے 2 مصرے ہیں، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے قرآن سے بہرحال مرنا تو سیکھا، کہ یہ رواج تو آج بھی ہے کہ کسی کا دم چلے تو بیٹے قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو بیٹے بیٹیاں گھر والے وہ نہیں ہیں تو امام صاحب کو بلائیں گے، لیکن بہرحال مرتے وقت انہیں قرآن کی یاد آتی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ مگر آگے وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا ہی سیکھا، ارے اس سے جینا بھی سیکھ لیتے تو تمہاری زندگی کی معراج ہو جاتی۔ مطلب قرآن سے سیکھا بھی تو مرنا ہی سیکھا، اچھی بات ہے، چلو یہاں پہ تم قرآن کے ساتھ جڑے رہے، مگر کاش تم اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیتے۔ وہ کون سا سبق ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو؟ وہ کون سی سچویشن ہے جس سے نکلنے کا حل قرآن مجید میں نہ ہو؟ جب تم پہ ظلم ہو رہا ہو اس بنیاد پر کہ تم اپنے نبی کے امتی ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، تم اہل اسلام ہو، تو گھبرانا نہیں۔ قرآن میں بار پچھلی امتوں کا تذکرہ کیوں آیا؟ اسی لیے تو آیا کہ انہیں پڑھو گے تمہیں سبق ملے گا۔ کبھی نمرود تمہارے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو خوف زدہ مت ہونا، اس لیے کہ جب نمرود آتا ہے تو کوئی ابراہیم بھی آتا ہے۔ بے شک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا مگر ان کا غلام تو کوئی آئے گا، اور اس لیول کا نمرود بھی تو نہیں آئے گا جس لیول کا تھا وہ۔ ارے بولو یار، فرعون کس لیول کا تھا بتاؤ مجھے؟ مگر آپ بتاؤ تو قرآن میں یہ بار تذکرہ آیا، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، قوم شعیب کا تذکرہ، قوم صالح کا تذکرہ۔ کیوں آئے یہ تذکرے قرآن مجید میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کہ سگے بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کودنے کے بہانے سے لے گئے اور جا کر کے ان کو کنویں کی نظر کر دیا۔ مگر میرے رب نے دیکھو کیسے حفاظت فرمائی کہ رسی کٹ چکی تھی، اللہ نے کہا جبریل میرے یوسف کو گہرائی میں پہنچنے سے پہلے اپنے پر پہ اٹھا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اندھیرے میں رہے، قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے نکالا، بازار مصر میں پیشے بھی گئے، کتنی کلفتیں کتنی پریشانیاں۔ آپ اپنے بیٹے کو 1 دن نہ دیکھیں 2 دن نہ دیکھیں پاگل ہو جائیں، اور وہاں تو پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ بھی پیغمبر، ان کے دادا بھی پیغمبر، ان کے دادا ابراہیم ہیں، ان کے باپ اسحاق ہیں، اور حضرت یعقوب خود بھی نبی ہیں، اور یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ میرے بھائیوں آپ تصور کیجئے کہ بیٹا جدا ہو چکا ہے، ادھر بیٹے کو اپنے باپ کی کتنی یاد آتی ہوگی، اور ادھر باپ کو تو اتنی یاد آتی تھی کہ ایک دور ایسا بھی آیا جب روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ میرے عزیز دوستو یہ کیوں ہے قرآن میں تذکرہ؟ اسی لیے کہ کبھی تمہارے سامنے حق کی بنیاد پر سچائی کی بنیاد پر پریشانیاں آ جائیں تو ایمان کا سودا نہ کرنا، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، خوف زدہ نہ ہونا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جس نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں ہماری حفاظت کی ہے، جس نے ایک لوتھڑے سے ایک قطرے سے لوتھڑا بنایا اور پھر ہمیں انسان بنا دیا، ہمیں ماں کے پیٹ میں جس نے زندگی دی وہی خدا ہے کہ جب کوئی ساتھ دے نہ دے مگر اس خدا کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ذرا ابراہیم کے پاس جاؤ، مطلب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، ان کے بھائی ہیں حضرت موسیٰ کے، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ذرا
فرعون کو جا کر کے تبلیغ کرو، دین کی دعوت دو. تو پتہ اللہ نے کیا کہا؟ جاؤ تم، اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں پر بھی رہو تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے. ذرا زور سے نہیں بولو گے؟ تو یہ بلیو، یہ یقین، یہ عقیدہ اپنے دماغ میں اتار لو، اپنی نسلوں کے دماغ میں اتار دو. تم مظلوم فلسطینی بھائیوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں کھانے کو لقمہ نہیں ملے، لائن میں صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں مگر روٹی کا لقمہ نہیں ملا، انہیں ترکاری نہیں ملی، سالن نہیں ملا، پینے کو پانی نہیں ملا. جب پلٹ کے آتے ہیں یقیناً آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں مگر زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا. جانتے ہو کیا ہوتا؟ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں یقین. یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو. قرآن میں کیوں تذکرہ بار بار آ رہا؟ روتے روتے میں نے کہا ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. اور پھر میں بتا رہا تھا آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا بھی گئے، عزیز مصر نے خرید لیا، ان کی بیوی نے تہمت بھی لگائی، جیل بھی جانا پڑا، جیل میں بھی رہے. اور یہاں ایک بات بتاؤں، جو علماء حق سچائی کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر اور مظلوموں کے حق کی بنیاد پہ آواز اٹھاتے ہوئے پسے زندہ بھیج دیے جاتے ہیں، ان سے کبھی بدگمان مت ہونا بلکہ سوچنا کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں. ہم اپنے بھارت کی اگر بات کریں تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا کالا پانی کی سزا نہیں کاٹی؟ کیا علامہ سید کفایت علی کافی نے پھانسی کے پھندے کو نہیں چوما؟ کہ ہمارے ہزاروں علماء ذویل احترام نے کتنی عظیم سزائیں برداشت کی تو کبھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، کبھی وہ گھبرائے نہیں، چونکہ ایمان ساتھ ہے. ارے دنیا کا ساتھ کب تک ساتھ ہے؟ ہمارا وہ خدا ساتھ ہے جو ماں کے شکم میں بھی ہمارے ساتھ تھا. جب دم نکل جائے گا تو قبر میں بھی تو وہی ہمارے ساتھ ہوگا. مجھے بتاؤ قبر میں کون ساتھ جاتا؟ زور سے بولو. دوست ساتھ جاتا ہے؟ سگی ماں ساتھ نہیں جاتی. جو پراپرٹی تم نے کمائی وہ پراپرٹی بھی ساتھ نہیں جاتی. کفن کے 3 کپڑے ساتھ جاتے ہیں. ہاں وہاں پر بھی اگر ساتھ ہوتا ہے تو میرے خدا کا ساتھ ہوتا ہے. اور رب کے کرم سے اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوتا ہے. وہ مسکرا گئے، بہاریں آ جائیں گی. حسن عمل لے کر کے گئے، عشق مصطفیٰ لے کر کے گئے، قرآن مجید کی محبت لے کر کے گئے، نماز کے سجدے لے کر کے. اگر تم قبر میں گئے تو بریلی سے امام احمد رضا کا لہجہ آواز دے رہا ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور پھر دیکھو امتحان سے گزرتے رہے یوسف علیہ السلام. ایک دور وہ بھی آیا، آپ خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے. 2 قیدی تھے. سب قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں، آیات کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر. ان میں سے آپ نے بتایا کہ ایک کو پھانسی ہونا، ایک کو رہا ہونا ہے. جس کو رہا ہونا اس سے کہا کہ ذرا اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا. بہرحال وہ تذکرہ آیا، قحط کا دور تھا. سلیوشن بتانے کے لیے قیدی کو نکالا جا رہا ہے اور آپ نے جو سلیوشن بادشاہ کو بتایا وہ بالکل صحیح نکلا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنے تخت پر اپنے خاندان والوں کو نہیں بٹھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا. اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ تخت دو تاکہ میں ذمہ داری سنبھالوں، چونکہ آپ سب سے زیادہ اہل تھے. اور پھر آپ نے مصر کی سرزمین پر ایسا نظام حکومت چلایا کہ دنیا میں مثال دی جانے لگی. اور وہی والد محترم بھی مل گئے اور وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا قدرت نے بھی وہاں تک پہنچا دیا. ایک دفعہ آئے، پھر گئے، پھر آئے اور پھر راز کھلا اور پھر وہی بھائی سجدے میں گر گئے. ان کی شریعت میں سجدے تعظیمی جائز تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کبھی پریشانی آئے تو گھبراؤ نہیں. آج پریشانی ہے تو کل آسانی ضرور آئے گی. آج اندھیرا ہے تو کل سویرا ضرور آئے گا. گہری ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. زور سے بولو، گہری ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اور اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے نا اجالا اتنا ہی پیارا ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اجالے کی طرف لانے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تم قرآن مجید کی طرف آ جاؤ، حضور کی محبت کی طرف آ جاؤ. صرف نعرے بازی نہیں، نعرے اپنی جگہ ہیں بے شک، عملی طور پہ آ جاؤ. اپنی آنے والی نسلوں کے دماغ میں، دل دماغ میں یہ بات بٹھا دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
یہ بات بٹھا دو ان کے ذہن و دماغ میں. انہیں پیارے نبی کی محبت کا جام پلا دو اپنی نسلوں کو. انہیں قرآن مجید پڑھاؤ. فلسطین میں نہیں دیکھتے ہو تم, رہنے کو مکان تک نہیں ہے. وہ ایسی جیسے آپ کے جلسے کا یہ شامیانہ ہے, ایسے ان کے خیمے سے بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے انہی خیموں میں تعلیم شروع کر دی. ارے بولو, اونچا بولو. سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ حفاظ اگر کہیں پر بنتے ہیں نا, بیٹیاں اور بیٹے, تو وہ اسی سرزمین پہ بنتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو حافظ بنا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, تعلیم کو ختم نہیں ہونے دیا. یہ میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے, آپس کے اختلافات ہیں کہ میری ناک اونچی اور فلاں کی ناک نیچی, یہ سب ختم کرو. پیسہ جو ہے اس کو محفوظ رکھو, جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرو. تعلیم پر اٹھاؤ, کسی کے کام آنے پہ اٹھاؤ. یہ کیا بات ہوئی کہ چند پیسے ہو گئے, گھر پہ شادی آ گئی تو ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح ناچو, تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی دیکھ کے بزن ہو جائیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ایسے حالات میں بھی بتاؤ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا, بتاؤ. تو پیسہ صحیح جگہ پہ اٹھاؤ, کامیاب جگہ پہ اٹھاؤ, اچھی جگہ پہ اٹھاؤ. اے میرے بھائیوں, نیک بنو, ایک بنو. قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو, روزانہ تلاوت کیا کرو, پڑھا کرو. اور ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں, نماز فرض ہے, نماز کی طرف آ جاؤ. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ آج بھی ہمارے یہاں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں, صرف جمعے کے دن مسجد آباد نظر آتی ہے. کاش ہر دن 5 وقت کی نماز میں اسی طرح نمازیوں کی تعداد نظر آنے لگے جس طرح سے جمعے کے دن نظر آتی ہے, تو انشاءاللہ بہت بڑا انقلاب آ جائے. آپ لوگ 5 وقتہ نماز پڑھا کرو, نماز میں لاپرواہی نہ کیا کرو, اپنے دل کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرو. نماز پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے, کار خیر میں حصہ لینے سے اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف دل جب راجع ہو جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں رونے لگتا ہے دل اور آنکھیں, تو انشاءاللہ بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے. میرے بھائیوں, نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے, نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے, اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے, اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے. تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی اگر, تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی اگر, نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے, نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے. تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی اگر, تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی اگر, نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے. جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے, جو بھی دیکھے وہ جو بھی دیکھے, تمہارا پہچان یہ ہو کہ غلام مصطفیٰ ہے. 2% ہیں قاری مرغوب صاحب سکھ لوگ, صرف 2%, مگر کسی سکھ کو دیکھا تم نے اس کے سر سے پگڑی اتر جاتی ہو؟ دیکھا اپنے اسٹیٹس کے ساتھ, اپنے تشخص کے ساتھ اور ڈگنیٹی اور اپنی شناخت کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہمیں ہمارے بھارت کا سنویدھان دیتا ہے. آپ خود نہیں لے رہے ہیں تو کوئی کیا کرے؟ 2% سکھ سمودائے کے لوگ, نہ پگڑی اترتی ہے نہ داڑھی کٹتی ہے. اب تم اپنے آپ کو دیکھ لو, 18 یا 20%, اب اس 18-20% میں اپنے آپ کو دیکھو کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنے تشخص کو کہاں تک بچایا اور کہاں تک قربان کر دیا. آذان کی وقت میں جب خود مسلموں میں مسجدوں کی آذان کا احترام نہیں ہوگا تو دوسرا احترام کرے گا قاری صاحب؟ آذان کے وقت میں جب خود ہمارے وہاں ڈی جے بجائے جائیں گے تو کوئی دوسرا کیا ادب کرے گا؟ دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھو. صرف 2%, مگر دیکھو پہچان, تشخص بچا کے رکھا انہوں نے. بولو ویلیو ہے ان کی, اونچا بولو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ویلیو بنائی. اور ہمارے وہاں ویلیو بنانے کا ماحول ہے, ٹانگیں کھینچنے کا ماحول ہے. ٹانگیں کھینچنے کا تو پہلے تھا, اب گردن پکڑنے کا ماحول ہے.
اور کسی پہ پیسے آ جائیں، دولت آ جائے، سب نہیں، مگر ایسا بھی ہے کہ جب شہرت ملی، دولت ملی، منصب ملا، اقتدار ملا، تو کسی اور کو نہیں، اپنوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ پہلی بات تو کسی کو بھی نہیں پہنچانا چاہیے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنی شناخت، ارے سر پہ ٹوپی رکھ کے تو چل ہی سکتے ہو، کون روک رہا ہے تمہیں؟ سنت کے مطابق داڑھی رکھ کے چلو، کون منع کر رہا تم سے؟ ہم کیوں کہیں کسی کو وہ منع کر رہے ہیں؟ جب وہ منع کر ہی نہیں رہے تو ہم کیوں کہیں؟ لیکن تم اگر اپنی شناخت بچا کے نہیں چلو گے تو ضرور منع کریں گے وہ۔ بولو، جب سب ہی رکھ لیں گے تو وہ کس سے منع کریں گے؟ جب سب کے سر پہ ٹوپی اور اسلامی تشخص ہوگا، کوئی منع نہیں کرے گا۔ ہمارے بھارت کے سنویدان نے ہمیں آزادی دی ہے، تو اپنی آزادی اور اپنے قانونی حقوق کے لیے تو جدوجہد کرو، اس پہ عمل تو کرو۔ اسی لیے میں یہ شعر پڑھ رہا تھا، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، اپنا کردار ایسا، آپ بھی بول دیجئے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ اور میں آخر میں، چونکہ حضرت کے بھی چند مبارک کلمات ہونا ہے، اچھا فیروز پور بھی ایک تاریخی گاؤں ہے بھئی، قاری سلیمان صاحب، ہاں تاریخی، یہاں کے محبت بھی، یہاں کے لوگ محبت بھی تاریخی رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ مولانا سلیمان صاحب کو، قاری سلیمان صاحب کو اہل فیروز پور اب اس طرح سے اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں کہ بھئی قاری صاحب جب تک اللہ نے تمہیں عمر دی ہے یہیں پر پڑھاؤ گے فیروز پور میں انشاءاللہ۔ کیوں یہ توصیف بھائی ہیں؟ اور ہمارے حافظ حاجی ناصر صاحب کدھر چلے گئے ہیں؟ اور ماشاءاللہ سبھی لوگ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، سبھی شناسہ چہرے ہیں، میں کسی کا نام لوں نہ لوں، میرا خدا تو سب کی محبت کو جانتا ہے، پروردگار سب کے پیار کو جانتا ہے۔ اہل فیروز پور بڑے محنتی، اور دوسری مسجد کے بھی امام صاحب بڑے محنتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو ہیں ان کی قدر کرو، اس سال 3 حفاظ فارغ کیے ہیں، اگر تم ان کے دست و بازو بنے رہو گے تو انشاءاللہ آئندہ سال 6 حافظ قرآن بنیں گے، رب نہ چاہا، بولیے انشاءاللہ۔ باقی میری تقریر انشاءاللہ آپ 21 تاریخ میں جامعہ اسلامیہ خیلوم رائے ستی میں بھی سماعت کریں گے، آپ تشریف لائیے۔ حضرت مفتی اعظم سنبھل کے بارے میں کامل صاحب نے ذکر کیا، حضرت مولانا ہمارے قاری زیغم رضا صاحب نے ذکر کیا، اور بالکل صحیح کیا، بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بڑی قربانیاں مفتی اعظم سنبھل کی اپنے پورے خطے کے لیے رہی ہیں پہلے ہی سے، الحمدللہ۔ مولا تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، شفاء عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں جو تم سے بتا رہا تھا نا کہ حضور کی محبت اور آپ کی سیرت کے اعتبار سے زندگی گزارو۔ تم نے شاید میری تقریر میں سنا ہوگا، میں نے ذکر کیا ہے اس واقعے کا کئی دفعہ۔ ایک بچی اسکول میں پڑھتی تھی، تو اس نے جو ہے نا سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے، اور اس نے اپنے کلاس میں یا شاید اپنے کالج میں ٹاپ کیا، تو اس کو انعام ملنا تھا، ظاہر ہے مینجمنٹ کی طرف سے، جو اسکول کے انتظامیہ تھے ان کی طرف سے۔ تو ڈائس پہ جب وہ اپنا پرائز لینے آئی، انعام لینے آئی، تو فیروز پور کے میرے دینی بھائیوں، نہ اس نے اپنا نقاب ہٹایا اور نہ اس نے اپنا حجاب ہٹایا۔ آپ نے یہ خبر اخبارات میں پڑھی ہوگی، تو ظاہر ہے کیسے حالات ہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ اس سے کسی نے کہا بھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ جو ہے انعام اگر لینا چاہتی ہیں تو آپ کو نقاب بھی ہٹانا ہوگا یا حجاب بھی، یہ دونوں میں سے ایک کے لیے کہا۔ تو اس کنیز فاطمہ زہرا نے جو جواب دیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کرنے والی ماں بھی کنیز فاطمہ زہرا رہی ہوگی۔ اس نے جواب دیا کہ میں چند ٹکے کے انعام کو اپنے پاؤں کی جوتی پہ رکھتی ہوں، جو انعام مجھے حضرت فاطمہ زہرا کے راستے سے دور کر رہا ہو۔ یہ خبر بہت وائرل ہوئی تھی۔ تو یہ گھر کا ماحول جب تم بچپنے ہی سے ایسے بنا دو گے، اور اس نے قانون کے دائرے میں کہا کہ جب تمہیں اپنے اعتبار سے رہنے کا ادھیکار ہے، تو میں نے کون سے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، یا میری کمیونٹی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے بھی یہ حق ہے۔ اس نے یہ بات برملا کہی، اخبارات میں چھپی، کافی وائرل ہوئی تھی۔
تبھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ حضور کی محبت کا جام خود بھی پئیں اور اپنی نسلوں کو بھی پلا دیں. سبحان اللہ. جھوم کے بولو میرے بھائیو سبحان اللہ. پڑھیں گے روزانہ نماز؟ بولیے روزانہ. روزانہ کا مطلب سمجھ رہے ہو نہیں؟ 5 وقت کی کہہ رہا ہوں میں. ہاں کبھی میں کچھ کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ کچھ سمجھ جائیں. روزانہ 5 وقت کی. بولیے انشاءاللہ. پڑھیں گے ڈیلی نماز. ہاں اس طرح. اور ایک میں یہ کہوں گا، اب یہ بھی چینل والوں سے بھی کچھ کہہ دیتا ہوں، میں برا مت مانی ہوں میری بات کا. تم میں سب میرے اپنے عزیز ہو، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اس کے اعتبار سے. خیر ان لڑکوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، مگر ان کے ذریعے اوروں تک بات پہنچ جائے ہیں. چونکہ آج کل کیا ہے، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ویور آئیں گے، زیادہ لوگ دیکھیں گے تو اس سے آمدنی کا ذریعہ بنے گا، مگر اب جو ہے تیسری آنکھ بھی دیکھ رہی ہے آپ کے جلسوں کو. تو ایک تو لائیو کے بارے میں نے اس دن حسن پور میں ہی بولا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس میں نے کہا تھا کہ لائیو پروگرام چلنا ہی نہیں چاہیے، چونکہ کئی دفعہ غیر ارادی طور پر یا سبقت لسانی میں آدمی سوچ کچھ رہا، زبان سے کچھ نکل گیا، ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کسی کی دل شکنی کا باعث بنے، جس سے حالات متاثر ہوں اور پتہ چلے کہ بولنے والوں پہ بھی FIR ہو گئی اور جلسہ کرانے والوں پہ بھی FIR ہو گئی. بات یہ نہیں ہے کہ FIR ہو گئی، چلو وہ بھی قانونی طور پہ دیکھنا پڑتا ہے، مگر کئی دفعہ یہ غیر ضروری چیز ہے. ہاں ریکارڈ کر لیا، بعد میں اس کو کہیں پہ کمی محسوس ہو رہی ہے، لگ رہا ہے کہ بھئی یہ جملہ سبقت لسانی میں نکل گیا ہے، زبان پھسلنے کی وجہ سے نکل. کئی دفعہ ذہن حاضر نہیں ہوتا، انسان ہی تو ہے، کوئی زبان جملہ نکل جاتا ہے تو اس کو ایڈٹ کر لو اتنے حصے کو، اور پھر اسی اعتبار سے اس کو اپلوڈ کرو. بہرحال اس طرف توجہ دو. اور کئی دفعہ اس جلسوں میں کیا ہوتا ہے حافظ فرقان صاحب، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جلسوں میں کچھ ظاہر انسان ہوتے ہیں، کچھ باتیں غیر مناسب ہو جاتی ہیں، تو ان میں سے خیر کوئی ایسا نہیں ہے، مگر میں نے بعضوں کو دیکھا کہ اسے اور زیادہ لگائیں گے تاکہ وہ وائرل ہو، لوگ دیکھیں اور آمدنی ہو. ارے تمہاری آمدنی کے چکر میں علماء کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ بھی تو دیکھو ذرا. غیر مناسب باتیں تو مت اپلوڈ کرو اس کو. لائیو تو بالکل بھی نہیں ہو، یہ میرا مشورہ ہے، بے ضروری نہیں آپ لوگ متفق ہوں، لیکن لائیو پروگرام میں 4 سے 5 گھنٹے تک چلنے والے پروگرام میں کسی نہ کسی کی زبان سے تو کوئی نہ کوئی جملہ ایسا سرزد ہو سکتا ہے جو قابل اصلاح ہے. ہاں تو یہ میں نے کہہ دیا ان لوگوں سے، اور مجھے امید ہے. اور تھمنیل تقریر ہو رہی ہے اصلاح معاشرہ پہ، اور تھمنیل ایسا بن رہا ہے جیسا گودی میڈیا والے بنا رہے ہیں، جیسے کل ہی دنیا ختم ہو جائے گی. یعنی تقریر میں ایسا کچھ میٹر ہے ہی نہیں جیسا تھمنیل پہ بتا. ہماری تقریر میں لگا دیتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے، جبکہ ہم نے وہ کچھ بولا ہی نہیں. تو اس لیے میں نے کہا ہے ان کے ذریعے بات دوسروں تک پہنچ جائے گی، اس اعتبار سے میں نے یہ بات عرض کر دی ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو حضرات اس میں ہیں، یعنی اس شعبے میں ہیں، وہ اس پہ توجہ دیں گے اور یقیناً اپنی اصلاح کریں گے. خیر مولا تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو باتیں کہیں کوئی بات خلاف شرع سرزد ہو گئی، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادارے کو محنت سے چلائیے، بہت محنتی اور بہت خلوص و للہیت کے ساتھ. قاری اسی سال تو آئے تھے شاید قاری سلیمان صاحب، 1 سال میں ماشاءاللہ کافی محنت کی. محنت کرتے رہو. یہ فیروز پور والے ہیں اور ماشاءاللہ تمہیں جو ہے تنہا نہیں چھوڑیں گے الحمدللہ. تمہارے ساتھ اگر حسن پور بھی جانا پڑے گا تو چلے جائیں گے ماشاءاللہ. فیروز پور کے لوگ پہلے ہی سے بہت، فیروز پور ہو، پھلسنگا ہو. ہمارے قاری ارمان بھی تو آئے تھے پھلسنگا سے. انتقال کر گئے کیا؟ چلے گئے؟ اچھا چلے گئے. اب جانے والے انتقال کا مطلب یہاں سے چلے گئے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ہمارے بھائی جان جو ہے خیر ہاں کافی محنت کی. جی مولانا تدریس میں پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ خیر ہمارے قاری تطہیر صاحب جو ہیں آپ کے یہاں والے، یہ مجھ سے بڑی، میں انہیں کیا کہوں، میں تو سبھی کو کہوں گا. یہ انہوں نے اس وقت اندور کے پاس ایک جگہ رہتے تھے، کیا نام ہے بھی تطہیر اس کا؟ دھرم پوری. ہاں اس بہت میں جاتا تھا ان کے وہاں. خیر تو اپنے وہاں کے بھی جتنے حفاظ ہیں انسان ہیں،
ہم سب انسانی تو ہیں، مگر کبھی کبھی یہ بھی دیکھو یار، ہم لوگ تو پورے سال میں ایک ختم قرآن نہیں کر پاتے، یہ ہر ہفتے میں ایک ختم قرآن کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی تو سوچو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے دنیا آباد ہو رہی ہے، یہ جو کر رہے ہیں اس کا صلہ تو رب دینے والا ہے، کس نیت سے کر رہے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانے، مگر یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے نسلیں آباد ہو رہی ہیں، اس سے قرآن منتقل ہو رہا ہے، سینوں میں ایک دوسرے کے جا رہا ہے ان کے کام کی وجہ سے۔ آپ کیا سوچتے ہیں یہ علماء، یہ ائمہ، یہ حفاظ و قراء الگ سے کاروبار نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے پاس دل دماغ نہیں ہے؟ کیا یہ محنت کر کے پیسہ نہیں کما سکتے؟ مگر آخر میں پھر یہی سوچتے ہیں یار ہم نے بھی اگر یہ سلسلہ چھوڑ دیا تو قرآن عظیم کی یہ دولت سب کے گھروں تک پہنچائے گا کون؟ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ جس کے منہ میں جو آتا ہے سب سے کمزور گردن مدرس کی اور امام کی تو ہوتی ہے، جس کا اپنے گھر میں اللہ کی قسم بالکل ہولڈ نہ ہو، بالکل ذرہ برابر ہولڈ نہ ہو، جسے ناشتہ وقت پہ نہ ملے، کھانا وقت پہ نہ ملے، اما سونے کو بسترا وقت پہ نہ ملے، وہ جا کر کے امام صاحب کو کہتا ہے مولانا سمر سیبل چلانا بھول گئے تو تم ہی بٹن دبا دو، اس میں کیا ہے؟ سب نہیں، کبھی آپ سوچو، میں آپ کے اوپر تھوڑی کہہ رہا ہوں یار آپ تو ایسے نہیں ہیں، مگر ہر جگہ ایک دو پیس ضرور ہوگا ایسا۔ حاجی ناظر صاحب ایک دو بیچارہ پر وقت تک اس میں کیا کہوں، ایک دو بدھی جیوی ضرور ہوگا، وہ اس کی اس بات پہ نظر ہوگی کہ یار مولانا صاحب کے پچھلے جمعے کو کپڑے دوسرے تھے، اس جمعے کو دوسرے ہیں، ارے مولانا صاحب نے موٹر سائیکل بھی خرید لی، ارے مولانا صاحب نے کار بھی خرید لی، ارے تو دعا کرو اللہ کرے ہیلی کاپٹر خریدیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں جو یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے کہ اس لائن میں رکھا کیا ہے، انہیں بھی یہ لگے کہ اسی لائن میں تو سب کچھ ہے، دنیا بھی آباد ہے، اللہ کے کرم سے ان کی آخرت بھی آباد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح مولانا غلام نبی صاحب، میں تو مشورہ دیتا ہوں، میں نے تو ابھی 4-5 روز پہلے ایک جگہ پروگرام تک کمیٹی والے بیٹھے تھے اور ہینڈ ٹو ہینڈ اثر ہوا، انہوں نے 5-6 ممبر کھڑے ہو گئے، بولے حضرت ہمارے، میں نے کہا تنخواہیں امام کی 10-12 پہ رہنے دو گے، 20-25 ہونی چاہیے، تھوڑی دیر تو انہیں ایسا لگا مولانا یار 10 سے 20 پہ کو لے گئے، یہاں 6 سے 10 پہ کو آنے میں 10 سال لگ گئے، اور یہ ایک دم سے، میں نے کہا اس لیے بعض لوگ اپنے بچوں کو اس لیے حافظ قرآن نہیں بناتے کہ اس لائن میں رکھا کیا ہے، کتنی تنخواہ ملے گی، کیا ہوگا جب تم 25-30 ہزار پورے محلے بستی کے لیے، بتائیے مفتی اعظم سنبھل ہمارے حضرت، بتائیے کہ مشکل ہے پوری بستی کے لیے 25-30 ہزار تو مشکل ہے، بتاؤ جب 25-30 ہزار آپ تنخواہ دو گے نا تو لوگوں کی مینٹلٹی چینج ہو جائے گی، ان کا ذہن اپنے آپ چینج ہو جائے گا، کون کہتا ہے اس لائن میں کچھ نہیں رکھا ہے، ارے 25,000 روپے ان کے مقتدی تحفے میں دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارا بیٹا وہاں قرآن مجید سن بھی رہا ہے اور دوسروں کو سنا بھی رہا ہے۔ میں جو 25,000 کی بات کروں گا، آج کے مہنگائی کے زمانے 15,000 روپے تو گھر کے خرچے چلانے کے لیے ہونے چاہیے، کیوں بتاؤ بولو، اسے دباؤ پوری بستی کے لیے کچھ بھاری نہیں ہوتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں 90+9 لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اماموں کی تنخواہیں بڑھیں، مگر بربادی گلستان کو ایک الو کافی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہماری بات پہ توجہ دو، تمہارے گھر پہ بچہ پیدا ہوا رات میں 3 بجے 2 بجے سردی کی رات جنوری پڑ رہا ہے کوہرا، تو سکندر پور سے مولانا توصیف رضا نہیں آئیں گے کان میں اذان دینے، صدیرن پور سے مولانا کامل صاحب، حافظ فرقان صاحب، یا حیبت پور سے مولانا شوکت صاحب، مولانا عالمگیر صاحب، الجامعۃ الاسلام خیلوم رائے ستی سے ہمارے شہر قاضی حضرت مفتی اعظم سنبل نہیں آ پائیں گے شاید رات میں، اس وقت بھی اگر کوئی تمہارے گھر پہ تمہارے بچے کے کان میں پیغام توحید اور رسالت دینے کے لیے جائے گا تو وہ تمہارا امام جائے گا رات کے 3 بجے اٹھ کے جا رہا ہے، وہ تو اتنی توفیق نہیں ہو سکتی ہے ہمیں کہ امام صاحب آئے ہیں تو 500,000 روپے ان کے ہاتھ پہ رکھ دے خوشی میں، ہاں وہ لڈو کیا گڑی رکھ دیتے ہیں بعض جگہ تو یار، ہاں بھائی میں نے بھی تو کری ہے اور گڑ بھی وہ جو بھینسوں کھلاتے ہیں، آواز پہنچ گئی لوگ سمجھ گئے۔ خیر سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، خیر اماموں سے بھی بڑی محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سب تھوڑی نہیں ایسے ہوتے ہیں، سب ایسے ہوں گے تو پھر تو حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اماموں سے بھی اب مجھے یہ کہنا ہے کہ کوئی تنخواہ دے نہ دے، کوئی تمہارے ساتھ کیسے ہی برتاؤ کرے، مگر تمہارا ریزرویشن رب کے کرم سے جنت میں موجود ہے میرے خدا نے چاہا تو، چونکہ تم قرآن پڑھ رہے ہو رب کی رضا کے لیے، یہ سوچ کر کے کہ ہم اس قرآن کی دولت کو آگے تک پہنچائیں گے، ہم اس قرآن مجید کو بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے، بیٹوں کو بھی پڑھائیں گے، صلہ دینے والی ذات تو میرے رب کی ذات ہے۔ ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ، اور جھوم کے بولو میرے بھائیو سبحان اللہ۔
ہر لفظ کو سینے میں. اشعار تو یاد ہوں گے، آپ بھی پڑھتے رہیں گے تو ذرا اچھا لگے گا. تھوڑی بہت دیر اور بول دیتا ہوں پھر میں ختم کر دیتا ہوں. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پاک. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے پاک. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ابھی آپ تقریر ختم کروانا چاہ رہے ہو یا کچھ دیر اور کریں؟ بتائیں ابھی تو بولو، ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو ایک مرتبہ. چلو ہاتھ مت اٹھاؤ، سردی پڑ رہی ہے، ایسے بول دو زور سے سبحان اللہ. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں نکالے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب، دیکھو یہ علم سے محبت کی بات ہوتی ہے. خود ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں. الحمدللہ بولیے الحمدللہ. یہ تو من بنانے کی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر شکیل صاحب ہمارے ماشاءاللہ، ڈاکٹر خلیق صاحب نے بھی ماشاءاللہ ایک عالم بھی بنا، ایک پڑھ رہا بھی، اور ہمارے مولانا عظیم صاحب ماشاءاللہ. یہ تو من بنانے کی بات ہوتی ہے. پڑھیں میرے ساتھ. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. رب نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن زندہ، قرآن کو نازل کرنے والا خدا حی و قیوم. قرآن کریم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ایک لفظ کی چینجنگ نہیں کر سکتا. قرآن مجید محفوظ ہے. قرآن مجید میں اللہ خود کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. قرآن کو بدلا جا نہیں سکتا ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگ دعا سے پہلے نہ جائیں.